جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ڈسکس تو کرنا تھا امریکہ ایران مذاکرات کہاں تک پہنچے، کیا رکاوٹیں ہیں ان مذاکرات میں، اور پاکستان جو ان رکاوٹوں کو دور کرانے میں لگا ہوا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کی ثالثی بے مثال اور باکمال، کیا وہ ان رکاوٹوں کو دور کر پائے گا؟ کیا پاکستان پھر سے اسلام آباد میں امریکہ ایران کو نہ صرف آمنے سامنے بٹھا پائے گا بلکہ کسی معاہدے پر پہنچا پائے گا؟ ڈسکس تو یہ کرنا تھا، اور ڈسکس یہ بھی کرنا تھا، دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ڈسکس کروں کہ سائیں عثمان بزدار عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس، وسیم اکرم صاحب سے معذرت کے ساتھ، تبدیلی چاند، تبدیلی سے معذرت کے ساتھ، اور چاند سے بھی معذرت کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کے اصل ہیرو یوسف رضا گیلانی صاحب کی گاڑی ڈرائیو کرتے پائے گئے۔ کیوں ہمارے ملک میں یہ منافقت ہے، کیوں ہمارے ملک میں یہ جھوٹ ہے، اور کیوں ہمارے ملک میں مشکل وقت میں لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں؟ اور کیا محمود خان، پرویز خٹک، سائیں عثمان بزدار اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ گئے، کیا قصور ان کا ہے یا عمران خان صاحب کی مردم شناسی کا قصور ہے؟ اور سائیں عثمان بزدار تو وہ ہیں جن کے لیے عمران خان نے طنز، تنقید اور مزاح کے کیا کیا تیر نہیں سہے۔ یہ سب ڈسکس کرنا تھا، لیکن یہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کر لوں گا۔ ابھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے فلم سٹار میرا صاحبہ کا ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس پر جو رد عمل آیا، سب کا شکریہ، عزت افزائی کا شکریہ کہ آپ نے اتنی عزت کی میری۔ کہانی سنانا چاہتا ہوں یہ اس پوڈ کاسٹ کی۔ میں میرا صاحبہ کا پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا تھا، مجھے پتہ چلا کہ وہ مفت میں، مطلب فری میں پوڈ کاسٹ نہیں کرتی، یا میرے ساتھ کم از کم نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو پھر درمیان میں ایک کمپنی ہے، اس کو میں نے اس سے بات کی جو مختلف فلم سٹارز، اداکاروں اور باقی یہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کے پوڈ کاسٹ کرواتی ہے، پیڈ پوڈ کاسٹ۔ تو اس سے بات کی اور میرا صاحبہ سے ہماری بات چلی، اور پھر میرا صاحبہ مان گئیں ایک رقم پر کہ یہ دیں گے تو وہ پوڈ کاسٹ کریں گی۔ میں نے اوکے کر دیا، اور پھر میں لاہور چلا گیا، اور پہلے دن لاہور میں میرا صاحبہ نے 4 بجے آنا تھا، 8 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، اور میں بار بار فون بھی کرتا رہا، میرا رابطہ بھی رہا اس لڑکی سے جو درمیان میں یہ پوڈ کاسٹ کروا رہی تھی، اس بچی سے۔ تو وہ میرا صاحبہ کے گھر تھی، اور وہ خود بھی تنگ تھی، اور خود بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ ابھی میرا صاحبہ اٹھی ہیں، ابھی انہوں نے کافی پی ہے، ابھی وہ تیار ہونے لگی ہیں۔ 8 بجے میرا صاحبہ کی طرف سے اس بچی نے یا اس لڑکی نے پیغام پہنچایا کہ آج نہیں ہو سکتا، بلکہ خود بھی وہ ڈسٹرب تھی، لڑ کے نکل گئی۔ پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد اس لڑکی کا فون آیا کہ میرا صاحبہ کے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہ پوڈ کاسٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کل کر لیتے ہیں، 4 گھنٹے آج ویسٹ کیے، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن ہمارا 7 بجے کا ٹائم طے ہوا، 7 بجے شام، 12 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، میرا صاحبہ نہیں آئی۔ اور پھر میں نے میسج کیا، سارے پیغامات موجود ہیں میرے موبائل میں، میسج کیا اور انہیں کہا کہ اب میں نے لڑکوں کو بھجوا دیا ہے کہ اپنی جو ریکارڈنگ ٹیم ہے اس کو بھجوا دیا ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس لڑکی کے فون آنے شروع ہو گئے کہ نہیں ہم آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اب کوئی وہ اب میں ریکارڈ نہیں کر سکتا، یہ اب سارے چلے گئے ہیں۔ خیر کوئی 1:30 پونے 2 بجے کے قریب لاہور میں جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اس کی گھنٹی بجی، ملازم نے دروازہ کھولا، وہ اندر کچھ میرا صاحبہ اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، میں تو کمرے میں سویا ہوا تھا دوسرے کمرے میں۔ تو وہ اچانک داخل ہوئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے، اور مجھے بتایا گیا کہ میرا صاحبہ آئی ہیں اور ساتھ 2-3 اور ان کے میک اپ آرٹسٹ، اور وہ لڑکی بھی اور ایک آدمی اور بھی۔ تو میں اٹھ کے دروازہ کھولا اپنے بیڈ روم کا، میرا صاحبہ تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا آئیں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں نے کہا آپ نے لیٹ کر دی؟ کہنے لگی ہاں لیٹ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، میں نے کہا میں نے آپ کی لائف کے حوالے سے سارا کچھ پڑھا ہے، لائف کے حوالے سے پچھلے 3-4 دنوں میں بہت کچھ پڑھا ہے، اور اس ساری لائف پر بھی بات کرنی ہے، اور جو آپ کی
فلم کی ایک سٹرگل ہے فلمی دنیا کی، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چل آج کر لیں، میں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں ہو سکتا، کل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر ہم نے سیٹ لگایا، ریکارڈنگ ٹیم آئی، اگلے دن پھر کوئی 1.5-2 گھنٹے لیٹ ہوئیں لیکن وہ پہنچ گئیں، اور پھر وہ بیٹھی اور پھر ہم نے سوال جواب شروع کیے۔ ابھی بہت کچھ میں نے ایڈٹ کر دیا ہے، آپ اس پرومو کا آپ نے تو صرف پرومو دیکھ کے یہ سارا کچھ رد عمل دیا۔ پوڈ کاسٹ کا پہلا حصہ دیکھیں، وہ ہے کہ وہ کوشش ہی رہی، مطلب میں پوڈ کاسٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو وہ میں 1-2 سوال کرتا تھا، میرا صاحبہ اس کے جواب دیتی تھی اور پھر کہتی تھی مائک بند کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ پھر ہم دوبارہ شروع کرتے تھے، پھر 2-3 سوالوں 4 سوالوں کے بعد پھر وہ کہتی تھی نہیں میں موڈ میں نہیں آ رہی، مائک بند کر دیں۔ پھر مائک بند ہو جاتے تھے، پھر تیسری مرتبہ کوشش کرتے تھے لیکن نہیں ہوتا، 3-4 کوششیں ہوئیں۔ اس کے بعد میرا صاحبہ نے کہا کہ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے وہاں چلتے ہیں، وہاں اسٹوڈیو بھی ہے، وہاں آنے تک میں اچھے موڈ میں بھی آ جاؤں گی، وہاں آنے تک سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ اور شان شاہد جو ان کی آنے والی فلم سائیکو کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی وہی ہیں، تو ہم اس فلم سائیکو پر بھی بات کر لیں گے، جو میں چاہتی ہوں کہ وہ پوسٹرز اور پمفلٹس کے ساتھ بات ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم چلے گئے، میرے ساتھ ہی وہ بیٹھی، میرے ساتھ، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ آگے بیٹھی ہوئی تھیں، پیچھے ان کے لوگ، پیچھے میری بیگم بیٹھی ہوئی تھی اور دوسری گاڑی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خیر ہم اس اسٹوڈیو چلے گئے، وہاں جا کے شان شاید ایڈیٹنگ کروا رہے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کو میں نے فلم بلا کی کامیابی پر مبارکباد بھی دی، اور پھر اس طرح تو ہم نے طے کیا اگلے دن کریں گے، یعنی نیکسٹ ڈے آئے، سارا کچھ ہوا۔ شان شاہد کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی بیٹھیں تاکہ بات آگے بڑھے، تاکہ یہ میں پوڈ کاسٹ کر لوں۔ وہ بھی بیٹھے کچھ دیر، اور پھر جب یہ سارا ہوا تو پھر ہم نے باتیں کی، مختلف باتیں کی، اور پھر اس کے بعد پھر جب شان شاہد اٹھے تو میں نے میرا سے ان کی زندگی کے حوالے سے سوالات کرنے شروع کر دی، اور انہی سوالات کا انہوں نے کہا کہ میں اس میں جواب نہیں دینا چاہتی، میں اگلے پوڈ کاسٹ میں جواب دوں گی، اب میں ان سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتی۔ اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پرامس کرتی ہیں کہ اگلے پوڈ کاسٹ میں جواب دیں گی؟ انہوں نے کہا ٹھیک، اور وہ اٹھ کے چلیں گے۔ ہم نے وہیں ختم کیا اور وہ پوڈ کاسٹ لگا دیا۔ اس کے بعد ایسا لگا مجھے کہ جیسے میں نے میرا صاحبہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی ہے، زیادتی کر دی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں حیران رہ گیا۔ تو ابھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام ٹی وی چینلز آپ دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، کیا کیا نہیں لکھا گیا، کیا کیا نہیں بولا گیا میرا صاحبہ کے حوالے سے، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام، باقی سارے پروگرام، صبح کی نشریات، شام کے پروگرام، کچھ وہ جو ہمارے کرنٹ افیئرز کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر میرا صاحبہ کی انگلش کے مذاق کس طرح اڑائے گئے، میرا صاحبہ کی تعلیم کے، میرا صاحبہ کی ایکٹنگ کے سینکڑوں شوز، اور پھر ہر بڑے ٹی وی چینل نے، ہر بڑے اخبار نے بات کی ہوئی ہے کس پر؟ جو میرا صاحبہ کا عتیق الرحمان سکینڈل ہے اس پر۔ کوئی ایک مجھے بتا دیں۔ بے شمار اس پہ شو ہو چکے ہیں، بے شمار مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ پھر وہ جو نوید صاحب والا سکینڈل ہے ان کا، اس پر میں نے تو وہ ان کے آگے جو ویڈیو تھی اس پہ تو بات ہی نہیں کی۔ کوئی ایسا سوال میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا جس سے میں نے کہا کہ وہ کسی انکمفرٹیبل ہوں۔ پھر آگے ان کا پاسپورٹ، کہ انہوں نے ایک پاسپورٹ ان کا گم ہوا، انہوں نے رپورٹ درج کروائی، اور پھر وہ ٹریول کر رہی تھیں، اور وہاں جب روکا وہ پاسپورٹ امیگریشن پر تو انہوں نے وہ گم شدہ پاسپورٹ آگے کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ تو گم شدہ ہے، وہ والا سکینڈل۔ پھر ان کا جو برطانیہ کی پابندی لگی ان پر، وہ ٹرانزٹ، وہ لکھنا تھا، وہ ٹرانزیکشن لکھ رہی تھیں، اور اس پر میرا صاحبہ کی والدہ کا بھی رد عمل آیا۔ پھر اس کے بعد امریکہ میں ان کے جو انہوں نے ذہنی ڈاکٹر سے سارا کچھ سیشن کی، اور وہ خود بھی بتایا انہوں نے، اور باقی اس کے علاوہ جو امریکہ میں انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھیں، وہ سارا، کوئی ایک سوال بھی ایسا نہیں تھا جس پر میرا صاحبہ پہلے بات نہ کر چکی ہوں، یا جس پر میرا صاحبہ نے بات نہ کی ہو،
یا جو پہلے ڈسکس نہ ہوا ہو، سارے سوالات وہ تھے. اور پھر وہ امریکہ میں جو ڈاکٹر سے ان کی بدتمیزی کہیں یا منہ ماری ہو گئی تو وہ والا. تو یہ سوالات سارے پوچھے میں نے، اور یہ سوالات ان سے کئی بار پوچھے جا چکے ہیں، اور کئی بار انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں. اور اس بار انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ان سوالوں کے جواب دینا چاہتی، میں بعد میں دے لوں گی. حالانکہ یہ پیڈ، یعنی میں نے پے کیا ہوا تھا. وہ چھوڑ دیجئے، ان فنکاروں کا حق ہوتا ہے، یا جن کے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں تو میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، تو یہ ان کا حق ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. باہر بھی ایسے ہوتا ہے، لوگ پیسے لے کے بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. لیکن یہ وہ تھا جس میں میرا صاحبہ میرے گھر آ چکی، ہم بیٹھ چکے، میں انہیں بتا چکا کہ میں نے آپ کی پوری لائف کے حوالے سے باتیں کرنی. انہوں نے کہا فلم سائیکو کی بھی بات کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پیچھے بینرز لگا لیں، ہم اس کی بھی بات کر لیں گے. اور بات شروع ہوئی وہاں سے ہوئی، اور پھر یہ سارا ہوا. اور اس پر پھر کمال میرے دوستوں نے، کچھ تو میرے وہ دوست ہیں جو میں جو بھی کر لوں انہوں نے مجھ سے محبت ہی کرنی ہوتی، انورٹڈ کاما میں محبت، تو ان کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو بس ایک موضوع چاہیے، ان کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کا ماضی خواتین کے حوالے سے کیا رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی ہم نے آواز اٹھائی، جب مریم نواز صاحبہ کی ذات پر بات ہوئی ہم نے آواز اٹھائی، جب بشریٰ بی بی کی ذات پر بات ہوئی ہم نے آواز اٹھائی. بحیثیت سیاستدان سب پہ بات کرتے ہیں، بحیثیت ایکٹر ایکٹریس سب پہ بات ہونی چاہیے، بحیثیت صحافی سب پہ بات ہونی چاہیے. تو ان کو میں جانتا ہوں، ان کی بھی مجھے پرواہ نہیں. کچھ دوستوں کو دیکھ کر اور ان کے خیالات سن کر میں نے واقعی سوچا کہ مجھے بات کرنی چاہیے. حالانکہ میں کبھی بھی اس پہ بات نہیں کرتا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میں نے کبھی اپنے کومنٹس نہیں پڑھے سوشل میڈیا کے، نہ میں نے کبھی اتنا ٹائم ہے کہ وہ پڑھوں. جن کو میں پسند ہوں یا میرا کام پسند ہے یا جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، جن کو نہیں ہے وہ نہ سنیں. ان کی مہربانی، دونوں کا شکریہ. اور سب کی رائے کا احترام، جو میرے مخالف ہیں اور جو بغض میں مخالف ہیں ان کی رائے کا بھی احترام. لیکن میں حیران یہ ہوں کہ کیا سوال پوچھنا جرم ہے؟ ہم کیوں ہر چیز کو خاتون اور مرد کے خانے میں فٹ کر دیتے ہیں؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، مردوں کی کوئی اس معاشرے میں عزت نہیں ہے. مردوں کو کوئی ہراس نہیں کر سکتا، مرد ہراسمنٹ نہیں فیل کر سکتے. اور کیا کسی خاتون سے سوال پوچھنا کوئی جرم ہے؟ کیا کوئی بدتمیزی سے سوال پوچھے میں نے؟ کیا میرا صاحبہ سے یہ سوال پوچھنا بنتے نہیں تھے؟ کیا پوری دنیا میں اس طرح لوگوں سے سوال نہیں پوچھے جاتے؟ سیاستدان ہوں، ایکٹر ہوں، ایکٹریس ہوں، یا کوئی معروف صحافی ہو یا کچھ اور ہو. میں حیران ہوا کہ وہ بھی باتیں کر رہے تھے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ اور کلثوم نواز کی ذات ان کے گھروں کے اندر گھس کے مذاق اڑایا ہوا ہے. اور وہ بھی باتیں کر رہے تھے جو بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کی شادیوں اور پلے بوائے اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کن کن پہ وہ بات کر رہے تھے. اور وہ بھی بات کر رہے تھے، وہ بھی بھاشن دے رہے تھے. بھائی آپ کے بھاشنوں کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ آپ کی رائے کی کوئی مجھے پرواہ ہے. میں صرف سوال یہ ہے، ہاں اگر کوئی ایسے ہوتا، میں اب بھی یقین کریں میرے لیے میرا صاحبہ قابل احترام ہے، ہر خاتون اس ملک کی میرے لیے قابل احترام ہے. اور میں اگر مجھے یہ رد عمل نہ آتا، کوئی مجھے دوست جو میں سمجھتا ہوں میرا دوست ہے مجھے کہتا کہ یار یہ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو میں اس سے کہتا کہ یار میں میرا صاحبہ سے بھی معذرت کر لوں گا، ساری خواتین سارے مردوں سے بھی معذرت کر لوں گا، کوئی بات نہیں. کیا ہوتا ہے، ہم اسی طرح ہی سیکھتے ہیں، اسی طرح ہی کرتے ہیں. لیکن جو رد عمل آیا کچھ لوگوں کا، تو میں نے کہا نا کہ کبھی میں نے توجہ ہی نہیں دی کہ وہ لوگ ہیں بھی اس دنیا میں کہ نہیں، وہ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے کہ نہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ان لوگوں کی. کچھ لوگوں کو دیکھ کر مجھے لگا کہ بھائی پہلے پوڈ کاسٹ پورا تو دیکھ لو، اس میں کیا ہوا ہے، اور پہلے تصویر کے دونوں رخ تو دیکھ لو، پہلے پوری بات تو سن لو، پہلے موقع تو دو کسی کو بات کرنے کا. آپ نے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اگر آپ یہ فتووں سے کچھ معاملے حل ہو جاتے تو 78 سالوں میں ہم یہاں نہ پہنچتے. اقلیت کو نکال کر، ہم مکھیاں ہیں سارے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، پورا جسم چھوڑ کر زخم پہ بیٹھنے والے. اقلیت کو چھوڑ کر
ہم سارے طنز اور تنقید کرنے جو کہ رہ گئے. بھائی میرے لیے میرا صاحبہ قابل احترام ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں ایز اے فلم سٹار, ایز اے ہیومن بینگ. اور اگر میں نے ابھی کچھ پیسے رہتے تھے جو میں نے ٹرانسفر کرنے تھے اس پوڈ کاسٹ کے, تو جو درمیان میں وہ جو ایجنٹ کمپنی ہے اس کی لڑکی جو ہمارا سارا کچھ کروا رہی تھی, اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کو وہ پیسے ملے, میں ٹرانسفر ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں, وہ ہو جاتے ہیں. تو کیسا رہا رد عمل میرا صاحبہ؟ انہوں نے کہا کہ میرا صاحبہ بہت خوش تھی, کمال, وہ اپنے اس پوڈ کاسٹ کے رسپانس پر بہت خوش تھی. اب اگر میرا صاحبہ مجھے کال کریں میں ان سے معذرت کر لوں گا کہ اچھا آپ کو یہ برا لگا, حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے سوالات پوچھے جا چکے ہیں اور میں ان سوالوں کی ڈیٹیل میں گئی ہی نہیں. ان سوالوں کی ڈیٹیل میں جو سوالات تھے وہ تو پوچھے ہی نہیں. روٹین کے ایک سوالات تھے کہ اچھا وہ معاملہ آپ کا ختم ہو چکا, عتیق والا, نوید والا, پاسپورٹ کا کیا معاملہ تھا, باقی کیا معاملہ تھا. وہ اٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا سو کہ اگلی مرتبہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کروں گی, آپ میرے گھر آئیے گا. بعد میں ہم نے چائے پی, ہم بیٹھے رہے, اور میرے پہلے وہ گھر آئیں, پھر میں ان کو لے کے ان کے اسٹوڈیو آیا. 3-4 انہی دنوں میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور جو جینون سمجھتے ہیں کہ جو میرے خیر خواہ ہیں, جو جینون سمجھتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان سے میں معذرت کرتا ہوں کہ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں. اور اگر جینون طریقے سے میرا صاحبہ کبھی مجھے ملیں تو میں ان سے بھی معذرت کر لوں گا. معذرت کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اس سے ڈبل کر لو تنقیدیں, اس سے ڈبل طنز کے تیر چلا لو, اس سے ڈبل ٹرینڈ چلا لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا میں نے کہ جس سے بدتمیزی نکلتی ہو, جس سے کسی کے ذاتیات پر حرف آتا ہو. یہ وہ سوال ہیں جو ان سے پوچھے گئے 20 سینکڑوں مرتبہ. اور یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ کر میرا صاحبہ کے کریکٹر پہ باتیں شروع کر دیں اور اب ون وے فتوے جاری کر دیں. یہ میرا صاحبہ سے میں بات کر رہا تھا. کوئی مجھ سے بات کرے تو میرے حوالے سے جتنی باتیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے, آپ یہ ہے صحیح ہے یا غلط ہے, یہ مشہور ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو میرے پیارے دوستوں, صرف دوست ان کو کہہ رہا ہوں جن کو میں دوست سمجھتا ہوں, باقیوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ کو لگا ہے کہ یہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے اور کسی بندے سے اس سے سخت سوالات نہیں کرنے چاہیے اس کے, تو آپ سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں پھر. اور اگر میرا صاحبہ کو بھی لگا ہے تو اس پہ بھی معذرت کر لیتا ہوں. لیکن یقین کریں 20 سینکڑوں مرتبہ یہ سوالات پوچھے گئے ہیں, 20 سینکڑوں مرتبہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں. میرا صاحبہ سے کو پتہ تھا کہ میں یہ سوالات سارے پوچھوں گا. ان کو جب پوڈ کاسٹ نہیں ہو رہا تھا, جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا, ان کو کہہ رہا تھا اچھا میرے ساتھ ہنس رہی تھی, مذاق کر رہی تھی, اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, کیا واقعی آپ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے, کیوں لوگ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جو انہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ باتیں بتائی ہیں وہ میں نے ابھی نہیں بتا رہا. وہ اتنی مزے کی باتیں ہیں کہ وہ میں بتانے نہیں چاہتا کیونکہ وہ میرے اور ان کے درمیان ہے. تو یہ پیڈ اس کے ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی فلم کا کوئی پروموشنل نہیں تھا اور میں کبھی پروموشن کرتا بھی نہیں ہوں. اور ہاں اگر مجھے اس میں انٹرویو کرنے کا موقع مل جائے تو ساتھ پروموشن بھی ہو جائے. ایک بات. دوسری بات, یہ سارا میرا صاحبہ کو پتہ تھا, ہم سارے اکٹھے تھے, یعنی پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن. اور تیسری بات, کوئی ایسا ٹاپک نہیں تھا جو ٹاپک پہلے ڈسکس نہ ہوا ہو, جو ہمارے معزز اور بڑے ٹی وی چینلز نے ڈسکس نہ کیا ہو, جو ہمارے اخباروں نے ڈسکس نہ کیا ہو, یا جس پر ہمارے لوگوں نے بات نہ کی ہو. تو میں نے کہا میں یہ ضرور بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور یہ جو ایران, امریکہ اور باقی عثمان بزدار یا باقی سارے معاملات, یہ اگلے ولاگ میں بات کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.